کانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے، نہ کسی اور کی تہذیب، نہ کسی اور کا رنگ، نہ کسی اور کا انداز، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، یہ اجتماع ہر سال ہی انعقاد پذیر ہوتا ہے، کبھی پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے، کبھی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے نام سے، کبھی کسی اور عنوان سے اسے منعقد کیا جاتا تھا۔ اب سے انشاءاللہ یہ ہر سال اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد کیا جائے گا۔ میں نے کبھی بھی اپنے کسی دوست کو یہ نہیں کہا کہ دین کا کام جب ہم شروع کریں گے تو ہم وہ والا کریں گے جو کوئی نہیں کر رہا۔ الحمدللہ صدق کے دل سے اقرار ہے، درجنوں نہیں ہزاروں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہم سے بہت اچھا اور بڑا خلوص والا کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں، ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلیں۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے۔ میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ اصلاح معاشرہ ہم کیا کریں گے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستور دے چکے، منشور دے چکے، ارشادات فرما چکے، سارا کچھ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بیان کر چکے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ لوگ سیاسی لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اور آج لوگ مذہب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں تو اس اجتماع کو دیکھ رہا ہوں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہم نے ہی توجہ نہیں کی، ہم نے ہی بس اقبال سچ کہہ گئے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میں سب سے زیادہ اس محفل میں اس شخص کا شکر گزار ہوں جو سب سے تکلیف کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ تمہارا دین سیدھا ہے، جس محبوب کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس محبوب کا ہر رنگ ہی سیدھا ہے۔ سیدھی سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، فرمایا میں تمہارے اعمال سنوار دوں گا۔ اگر تم تھوڑے سیدھے بنو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم،
اور یہ نہ کہنا ہم تو پرانے پاپی ہیں. فرمایا تو ایک بار میرے محبوب کا سچا غلام بن کے دیکھ, میں تیری پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دوں گا. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو وہ سب سے بڑی کامیابی پا گیا, وہی اصل میں کامیاب. میری ملت, میرے دوست, میرے بزرگ, میرے بھائی, بالخصوص نوجوان دوستو, میں کئی دفعہ اپنے دل سے پوچھ چکا ہوں, اور یہاں سیڑھیاں چڑھتے, گھر سے تیار ہوتے, یہاں تک آتے, میں نے کئی دفعہ اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ابھی بھی سوچ لے, مجمع کئی دفعہ لگتے ہیں, کئی دفعہ بکھرتے ہیں, دیکھ لینا دین راہبر ہونا چاہیے, اپنے مقاصد کے حصول کی سیڑھی نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار اپنے دل کو وضو کرا رہا ہوں کہ میں وہی بات کروں جو میرا دل اس کا ساتھ دے. ایک درد ہے, ملت کا جوان بکھر گیا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں. میرے دوست, تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی, لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے. بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں, لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی. کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں, آپ مجھ سے بات کریں, تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے. میرے دوست, سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں, اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے, اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے. میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے بزرگوں, لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے. غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں, اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے, جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی, محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں, تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں, تیری تو برادری کوئی نہیں, تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا, خبردار امت والو, میرے غریب پر تان نہ کرنا, کسی کی برادری کو نہ کوسنا. سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ